بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج کل کے دور میں ہر آدمی پریشان ہے، مختلف امراض میں مبتلا ہے، ہر آدمی ٹینشن میں ہے، اور ان پریشانیوں اور ٹینشنوں کی وجہ سے کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، کبھی کہتا ہے کہ نظر بد ہو گئی، کبھی کہتا ہے کہ سفلی ہو گیا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریوں میں جکڑنے کی وجہ سے اور ان تکالیفوں کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے وہ بالکل مایوس ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو وہ طرح طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، مختلف بابوں کے پاس جاتا ہے، جو گلی کوچوں میں فاسق اور فاجر بابے بیٹھی ہوئے ان کے پاس جاتا ہے، اور ہر بابا ان کو جعلی بابا اپنی ہی کہانی سنا دیتا ہے اور مریض پریشان کرتا ہے اور لوٹ مار کر کے فارغ کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جادو جب ہوتا ہے، اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے، سر ہے، وہ پکڑا جاتا ہے اور ذہن کمزور سا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی چیز کہیں رکھتا ہے تو بھول جاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو کوئی کی ہوئی بات یاد نہیں رہتی، کوئی کام ہے وہ یاد نہیں رہتا، یا معدہ خراب ہو جاتا ہے، مختلف میڈیسن کھانے کے باوجود بھی اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں تیزابیت بھر جاتی ہے، گیس ہوتا ہے، کبھی موشن ہو جاتے ہیں، پورے جسم میں درد رہتا ہے، چٹڑاپن اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور بالکل تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اور بات پہ لڑائی جھگڑا فساد کرتا ہے، اور بعد میں تھوڑی ہی دیر کے بعد جب دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے تو افسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام نشانیاں جو ہیں یہ جادو کی ہیں، اور جب ہی کسی کے اندر یہ اس طرح کے معاملات پیدا ہو جائیں تو ایک بار ہماری بات مان کر آپ کسی بابے کے پاس جانے کے بجائے ہمارا بتایا وہ وظیفہ 11 دن کر لیں۔ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹھیک نہ ہوں تو پھر جہاں دل کرے جو دل میں آئے آپ کر لیں۔ اچھا، جادو یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ اکثر ہم نے سنا کہ کبھی تو ہم اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا نام لے لیتے ہیں، پڑوس والوں پر شک و شبہات کر لیتے ہیں، دوست احباب پر اور جان پہچان والوں پر۔ تو اصل میں اکثر لوگوں مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ اکثر لوگوں پر یہ جادو کسی نے کیا نہیں ہوتا، اس کے ذمہ دار ہر آدمی خود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے، نماز روزہ نہیں کرتے، اللہ رسول کی تابع داری نہیں کرتے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بتائی ہوئی دعاؤں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جو شریر شیطان جن ہیں وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بالکل اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ خوش ہو کے ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شریر جن جو ہوتے ہیں وہی تو جادو ہے۔ اگر آپ کسی جادوگر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے شریر جن کا سہارا لیتا ہے اور وہ آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ جیسے مثلاً آپ واش روم میں جاتے ہیں، واش روم گندی جگہ ہے، تو واش روم میں جا کر کے آپ جو ہے دعا نہیں پڑھتے، اس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں اس کی دعا نہیں پڑھتے، آپ نہاتے ہیں اس کی دعا نہیں پڑھتے، تیل لگاتے ہیں اس کی دعا نہیں پڑھتے، سونے اٹھنے کی دعا نہیں پڑھتے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ تو یہ تمام وجوہات ہیں، شریر شیطان جو ہیں
جن وہ آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تمام وجوہات کی بنا پر آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ ایک تو نمازوں کا اہتمام کریں، شریعت کی پابندی کریں، یہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان دعاؤں کو پڑھا کریں ہر موقع کی مناسبت سے۔ اور اس کے بعد جو ہم وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ 11 دن آپ کریں، انشاءاللہ شیاطین جن جتنے بھی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور سورۃ الفاتحہ اور 4 کل آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، اپنے پاس پانی رکھیں، اس پانی کو بھی دم کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، آپ کے اہل خانہ، ازواج مطہرات کو اور صحابہ کرام کو صالح ثواب کریں۔ اور چاہیے یاد رکھیں کہ وظیفے کے لیے ایک ٹائم کوئی سا بھی ہے آپ مقرر کر لیں، ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں 11 دن کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف اور آپ نے 1100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی کو دم کرنا ہے، اپنے آپ کو دم کرنا ہے، پانی کو پینا ہے، گھر والوں کو پلانا ہے، گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اگر بندش ہے، کاروباری بندش ہے، تو آپ نے اپنے شاپ میں بھی جا کر کے اس کو پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ 11 دن آپ مسلسل وقت مقررہ پر آپ اس وظیفے کو کریں، اور تو انشاءاللہ جو بھی جادو ہوگا یا شیاطین جنہوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہوگا، ان تمام سے اللہ پاک آپ کو شفا دے دے گا۔ اور پھر جب اللہ پاک آپ کو شفا دے دے تو آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہمارے وظائف کے لیے اجازت کے لیے لازمی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس کے اندر سلام کا جواب ضرور دیا کریں۔ اور یہ وظائف جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ ایسے غریب لوگ جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں ان تک ہماری ویڈیوز کو جو ہے پہنچایا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، تو یہ آپ کی طرف سے ایک کار خیر میں حصہ ہوگا۔ کر بھلا جو ہو بھلا ہے بھلے کا بھلا، آپ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی